جو زبان سے الفاظ پڑھ رہے ہو تو پتہ ہوگا کہ کیا کر رہے ہو. عجیب بات ہے. قرآن پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے صحیح ہے، اللہ کا کلام ہے. قرآن پاک کا متکلم کون ہے؟ اللہ پاک. اللہ پاک کس سے باتیں کرتا ہے؟ ہم سے. اللہ پاک ہم سے باتیں کر رہا ہے یا اللہ، اور ہم سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے. کمال نہیں ہوئی؟ غضب نہیں ہے یہ سمجھ کر کہ اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور میں سمجھنے کی کوشش نہیں، ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہا. میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے پتہ ہوگا نہیں. اور قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ حتیٰ تعلموا ما تقولون. زبان سے قرآن پاک کے الفاظ جو ادا کر رہے ہو نا، تمہارے علم میں ہونا چاہیے کہ کیا کہہ رہا ہوں. فہم قرآن. قرآن پاک کہتا ہے سوچ کے مجھے سمجھ کے پڑھو یار، مجھے پڑھو، صحیح پڑھو، یاد بھی کرو اور سمجھ کے پڑھو. حتیٰ تعلموا ما تقولون کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو جب تو سمجھ کے پڑھو میں کیا کہہ رہا ہوں. اور عجیب بات ہے، میں نے عرض کیا کہ ہم قرآن پاک کو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھتے ہیں، اپنے لیے سمجھ کے پڑھتے ہیں. حضرت دیکھیے، کوئی آدمی اپنے باس کے سامنے کھڑا ہے، فیکٹری کا باس ہے یا دفتر کا باس ہے، باس باتیں کر رہا ہے، یہ سامنے کھڑا ہے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا. باتیں کرنے والوں کو اندازہ ہوگا کہ ایکٹنگ کر رہا ہے، سمجھ نہیں رہا. کیا ریئیکشن ہوگا؟ اس کا تو اندازہ ہوگا نا، اس کو پتہ ہے. تو شاید ایکٹنگ چل جائے، وہاں چلتی ہے. اس سے اگلی بات تو ہمیں اپنی حالت پہ غور کرنا چاہیے. ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہیں سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. غضب کی بات یہ ہے. اگلی بات، قرآن پاک میں کلام کون کرتا ہے؟ اللہ پاک. کس سے کرتا ہے؟ ہم سے. نماز میں کون کلام کرتا ہے؟ ہم. کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. یہ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ دنیا کا عجیب ترین ڈائلاگ ہے یار. اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ کی باتیں کر رہا ہوں، نہ اس کی سمجھتا ہوں نہ اپنی سمجھتا ہوں. دنیا میں کہیں ایسا کلام سنا ہے؟ کلام کر رہے ہیں، یہ کہہ کہ کلام کر رہے ہیں کہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. المصلی یناجی ربہ. نمازی اللہ سے باتیں نہیں کرتا، سرگوشیاں کرتا ہے، راز و ریاض کرتا ہے. المصلی یناجی ربہ، راز و ریاض کی باتیں کرتا ہے. اور یہ بھی پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک آدمی باتیں کر رہا ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں میں کیا باتیں کہہ رہا ہوں، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں کہوں گا. ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے، ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی کرتا ہے ایسے؟ ہم روزانہ کرتے ہیں، وضو کر کے کرتے ہیں، مسجد جا کر کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کر کرتے ہیں. اس کی باتیں بھی دہراتے چلے جاتے ہیں، اپنی باتیں بھی کرتے چلے جاتے ہیں. نہ اس کی بات سمجھ میں آتی ہے، پتہ ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، نہ اپنی بات میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ مانگ رہا ہوں، کوئی دے رہا ہوں، کوئی اگلی بات، کوئی کچھ کیا کر رہا ہوں وہ پتہ نہیں. بہت باتیں کرتا جا رہا ہوں، اور باتیں کرتا جا رہا ہوں اور سمجھ نہیں رہا تو مجھے اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لینا چاہیے. اس لیے میں یہ بات عرض کروں گا. قرآن پاک کا چوتھا تقاضا میں نے کیا عرض کیا ہے؟ سمجھ کے پڑھو یار. اور اس بات پہ بات سمیٹوں گا. آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے. آج ہمیں شکایت ہے اپنی نئی نسل سے، جناب بے راہ رو ہو گئی ہے، گمراہی پھیلتی جا رہی ہے شکایت کہ نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے ہدایت دی کب تھی جو گمراہی کی شکایت کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنی نئی نسل کو قرآن پاک اور سنت کی تعلیم دی ہے؟ اس پر ایک کہاوت عرض کروں گا. کتاب تنبیہ الغافلین میں شیخ ابو اللیث یسکندی تاشقند کے اس علاقے کے بزرگ تھے، غریب الطبع بزرگ تھے. ان کا واقعہ پڑھا میں نے.
ایک بزرگ آئے، کہنے لگا حضرت میرے بیٹے نے آج مجھے مارا ہے. بیٹے نے انا للہ، کیا یہ وقت آ گیا جب اولاد ماں باپ کو مارے گی؟ اس نے جی وقت کا مجھے پتا نہیں، مجھے مارا ہے آج. وقت آیا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا، مجھے میرے بیٹے نے آج مجھے مارا ہے. شکایت دیکھ رہا ہے حضرت شیخ علی یسکندی کے پاس. اچھا یہ بتاؤ بچے کو کیا پڑھا ہے؟ یہ پڑھا بڑھا تو کچھ نہیں. کیا ہے؟ ذمہ دار ہوں، جاٹ ہوں، ذمہ داری کام میں اپنے ساتھ شریک کیا ہے. پتہ ہے کھیتی کیسے کرتے ہیں، فصل کیسے کاٹتے ہیں، واڈی کیسے کرتے ہیں. جو فصل کے کام سے سکھائے میرے ساتھ ذمہ داری کرتا ہے. ہمیں کچھ تعلیم والی نہیں، کوئی نہیں. ہمیں خدا کا شکر ادا کرو، صرف ڈنڈا ہی مارا، تمہارا سر نہیں پھاڑ دیا. تم نے انسانوں سے متعارف کب کرایا ہے جو تیرے ساتھ انسانوں والا سلوک کرے؟ انہوں نے بتایا یہ گدھا ہے، اس سے یہ کام لینا ہے، یہ بیل ہے، اس سے یہ کام لینا ہے، یہ کتا ہے، اس سے یہ کام لینا ہے، یہ اس کام آتا ہے، جانور اس کام آتا ہے، بیل اس کام آتا ہے، یہ ہل چلانے کے کام آتا ہے، یہ کنویں پانی نکالنے کے کام آتا ہے، یہ بوجھ اٹھانے کا کام رہتا ہے. تم نے جانوروں سے متعارف کرایا اسے، کہ اس کے لیے تو بھی وہی ہے یار. یہ شیخ علی یسکندی بات کر رہے ہیں. گدھے نے بات نہیں مانی، اس کے بعد سر پہ ڈنڈا مار دیا، تو نے نہیں مانی، تیرے سر پہ ڈنڈا مار دیا. تو نے انسانوں سے تعارف کروایا ہو، بزرگوں سے، اپنے آپ سے. باپ یہ ہوتا ہے، ماں یہ ہوتی ہے، بزرگ یہ ہوتا ہے، خدا رسول، یہ پتہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے کس سے کیا معاملہ کرنا ہے. میں یہ عرض کروں، آج میں یہ بات ہر مجلس پہ کوشش کرتا ہوں کہنے کی، نئی نسل سے ہم یہ شکایت تو کر رہے ہیں کہ یہ بے راہ رو ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نے راہ پہ لگایا کب تھا جو شکایت کر رہے ہیں؟ ہم تعلیم دے رہے ہیں ان کو، نئی نسل کو تعلیم دے رہے ہیں. توجہ کہاں ہے ہماری؟ اس سے کیا شکایت کر رہے ہیں؟ اگر نوجوان نسل دین پہ، اخلاقیات پہ اور اپنے ثقافت پہ قائم نہیں ہے تو اس کا قصور کیا ہے؟ اس لیے میں بات سمیٹ رہا ہوں، کبھی بات نہیں کرتا. میں یہ عرض کروں گا، قرآن پاک کہتا ہے کہ مجھے سمجھ کے پڑھو. اور آج کی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، آج بھی عرض کروں گا، ہماری نئی نسل، بچہ ہو یا بچی، لڑکا ہو یا لڑکی، کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کو 2 کام آپ کر دیں، ان کے ہمیشہ ہدایت پہ رہنے کی گارنٹی میں دیتا ہوں. اپنے بچے کا قرآن پاک کے ساتھ فہم کا تعلق قائم کر دیں. عقیدت تو ہے، ایمان بھی ہے، محبت بھی ہے، سمجھتا بھی ہے. فہم کا تعلق اس درجے میں کہ پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے سمجھ رہا ہو کہ اس آیت میں مجھے کیا کہا گیا ہے. میں بہت جلالین لمبی تفسیر کی بات نہیں کرتا. قرآن پاک پڑھتے ہوئے پڑھنے والا یہ سمجھ رہا ہو کہ اس آیت میں مجھے کچھ کہا گیا، کیا کہا گیا ہے. فہم کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی کوئی متوسط سی کتاب اہتمام سے پڑھا دو، اس کو حضور کی سیرت طیبہ کا، سنت مبارکہ کا علم ہو. یہ 2 کام آپ کر دیں، یہ گارنٹی میں دیتا ہوں کہ زندگی میں کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکے. برتن میں تو ڈالوں کچھ نہیں، اور کوئی ڈال جائے تو پھر شکایتیں کروں، وہ برتن میں جی گند پڑا تھا جی. میں نے کیا ڈالا ہے؟ خالی برتن میں تو ہر آدمی ہر چیز، ہر جانور منہ ڈالے گا یار. تو میں نے